السلام علیکم۔ میں اسد علی بوزدار ایک کتاب کا تجزیہ لے کر پیش ہوا ہوں۔ اس کتاب کے رائٹر قدرت اللہ شہاب ہیں، اردو ادب میں آپ کا کافی نام ہے اور بیسٹ سیلنگ بک ہے ان کی۔ یہ ان کی سوانح حیات ہے قدرت اللہ شہاب کی۔ کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات اسلام آباد H8 میں 1986 میں ہوئی ہے اور وہیں پہ ہی آپ کی تدفین کی گئی تھی۔ آپ پاکستان سیاست میں اور بیوروکریسی میں کافی نام رکھتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ نیدرلینڈز میں پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں اور پاکستان پوسٹ نے آپ کی یاد میں سلسلہ مین آف لیٹرز کے تحت ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا 15 روپے کا، جس میں آپ کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سوانح عمری میں انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر تقریباً وفات تک کے تمام واقعات کا ذکر کیا، لیکن یہ اشاعت اس کی آپ کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الگ نگری میں کافی لکھا ہے اور بانو قدسیہ نے مرد ابریشم میں لکھا ہے ان کے بارے میں، اور یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے ان کی، تو تقریباً تمام لوگوں کو نام تو پتہ ہی ہوتا ہے، اور کسی نے اگر نہیں پڑھا تو میں ان کو پہلے ان کے بک کے بارے میں اپنی رائے دے دوں، تجزیہ دے دوں، پھر اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ اپنی اس بک میں انہوں نے پاکستان کے اوائل کے دنوں کا کافی ذکر کیا ہے اور یونائٹڈ انڈیا، یعنی کہ جب پاکستان بھی بھارت ہی ہوا کرتا تھا، سب کانٹیننٹ تھا یہ بر صغیر کی واقعات، اس دور کا کافی ذکر ہے۔ ان کی جوانی کا وہ دور تھا اور اس کے بعد انہوں نے صوفیزم اور اسپریچولزم کو کافی کور کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو ولایت عطا ہوئی تھی یا وہ تقریباً کہیں ولی اللہ بن گئے تھے، تو وہ کس طریقے سے ہوا تھا اس کا ذکر انہوں نے کافی واقعات میں کیا ہے، اور کس طریقے سے ان کو یہ چیزیں، یہ اشارے ملے تھے قدرت کی طرف سے، تو ان تمام واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ کچھ واقعات میں اس میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے یہ اسپوائلر نہ رہے، اور آپ جب کتاب کو پڑھیں تو آپ کو ایسا فیل نہ ہو کہ آپ نے تمام واقعات پہلے ہی سن لیے ہیں مجھ سے۔ اس بک میں جو امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کور کی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کی نیت سے وہ بیٹھے، تو وہاں ایک جو مولوی صاحب تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، تو وہ کافی عجیب باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی ایک بات ان کو بڑی پیاری لگی تھی، وہ یہ کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جب کوئی بات منوانے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی یا اس کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، تو صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے سفارش کرواتے اور پھر ان کی سفارش سے ہی ان کے وہ کام ہو جاتے۔ تو انہوں نے بھی اسی وقت نوافل پڑھے اور آپ نے حضرت فاطمہ سے دعا یہ مانگی کہ آپ پلیز اپنے والد صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری سفارش کریں کہ مجھے سلسلہ اویسیہ میں لیا جائے اور میری تربیت کی جائے، روحانی تربیت ہو۔ تو جب وہ کچھ عرصے بعد اپنے گھر پہ تھے تو ان کو ایک لیٹر ملا جو جرمن میں، ان کی بھابھی تھی جرمنی میں اور وہ نو مسلم تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، ان کا میسج تھا، ان کا خط ملا تھا ان کو، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت فاطمہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے دیور یعنی قدرت اللہ شہاب کی دعا قبول ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے تمام آگے ان کی روحانی تربیت کے لیے۔ اچھا، اس دوران یہ بات واضح کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنی اس دعا کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائز سے کم نہیں تھا کہ جرمنی میں بیٹھی ایک خاتون جو ان کی بھابھی ہے، وہ ان کو بشارت دے رہی ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے قدرت اللہ شہاب کی سفارش کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش کو یعنی ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت بختیار کاکی کو خواب میں دیکھا اپنے، اور ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا وہ بھی آپ بک میں ضرور پڑھیے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں آگے چل کے ان کو کچھ خطوط ملنے شروع ہو گئے تھے اور ان کا سلسلہ اس حد تک قریب آ گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے سر کے اوپر سے وہ خطوط آ کے گرتے تھے، اور پھر جب یہ ان کو جواب دیتے تھے تو وہ خط بھی وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے کیا اشارے تھے، اور وہ خط لکھنے والا جس کو وہ 90 کا انہوں نے نام دیا ہے، وہ 90 کون تھا اور کیا مکالمہ ہوتا تھا اس سے، یہ تمام چیزیں اس بک میں کور کی گئی ہیں۔ آپ سب اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پاکستان کی تاریخ بھی ملے گی، ان کی زندگی کے اوائل کا دور اور آخری دور تمام آپ کو واقعات ملیں گے، اور 90 کا جو بالخصوص ذکر ہے آپ اس کو پڑھیں گے، ان کے حج کرنے کے جو واقعات ہیں، قدرت اللہ شہاب نے حج کیسے کیا تھا وہ تمام واقعات اس میں قلم بند ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت پیاری لگے گی یہ کتاب، اور آپ پلیز اس کو پڑھیں گے جب، تو اپنے
ریویوز ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھا اور آپ نے اس کو کیسا پایا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔